صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سی کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں، تضاد ہے، واقعی ایسا تضاد ہمیں اس ہفتے میں زیادہ نظر آیا جب پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی کچھ اور فیصلے کرتی ہے گھنٹوں بیٹھ کے، اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں جبکہ عمران خان صاحب بائیکاٹ کی طرف ہی قائم رہتا ہے، اور دوسری طرف جو نامینیشن سامنے محمودہ چغزئی کی اور اعظم سواتی صاحب کی اس پہ پارٹی اعتراض کرتی ہے، عمران خان صاحب اس میں اعظم سواتی صاحب کو ریپلیس کر لیتے ہیں علامان راجہ ناصر عباس صاحب سے۔ تو یہ جو فرق ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا، یا ان کا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ کوئی اور ہے؟ پارٹی سے ہٹ کے چلنے کی پالیسی کیا ظاہر کرتی ہے؟ نہیں، پارٹی تو ٹکر نہیں لینا چاہتی نا، وہ تو کلیئر ہے۔ پارٹی تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ ٹکر نہ دو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور خان کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ٹکر لینی ہے میں نے، وہ تو پہلے دن سے واضح ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے فائنلی پارٹی کو کہہ دیا کہ یار جو میں کہوں گا وہی ہوگا، آپ سب چپ کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو خان کہتا ہے ویسے کر لیتے۔ پارٹی ڈزنٹ اگری ود ہم، بٹ پارٹی بیچاری کیا کرے، اٹس اے ون مین شو، کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے آگے وہ ڈس ایگری کرے، بات شاید کر لیتے ہیں بٹ تو آئی تھنک مے بی ہی نوز کہ اس وقت انٹرنیشنل پریشر جو ہے فار ہز ہیومن رائٹس اٹس اے نائس ٹائم ٹو فوکس آن اٹ، تو اس لیے آئی تھنک ہی از ٹیکنگ دس پوزیشن۔ باقی کیا دینے کو ہے خان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ سارے جو کہتے ہیں نا کہ معافی مانگ لو تو سب ختم ہو جائے گا، معافی مانگنے سے کوئی ختم نہیں ہوگا، یہ صرف ایک سیاسی سلوگن ہے کہ معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ تسلیم کر لو کہ آپ نے غداری کی ہے، یا آپ نے سیڈیشن کی ہے، یا آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو دین یو سے کہ آئی ایم گلٹی۔ یہاں ایشو معافی کا نہیں ہے، یہ تو سارے کہہ رہے معافی مانگ لے، یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ اتنے بڑے الزام لگے اور آپ معافی مانگ لے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو صرف یہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ معافی مانگ لو تو ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ that's just a political statement۔ پر خان کو پتہ ہے اس بات کا، تو وہ تو کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ یہ جتنی ریلیکسیشن ملی ہے، بیرسٹر گوہر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، ملاقات ہوگی، سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا، اگلے کیس کی ڈے ٹو ڈے سماعت شروع ہوگی، لیکن ٹویٹ کے بعد وہ سماعت جو اگلے دن ہونی تھی وہ بھی ملتوی کر دی گئی۔ اب ایسے ٹویٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مزید سختیاں ہوں گی یا یہ رعایت کا سلسلہ برقرار رہے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ سختیاں ہوں گی، رعایت شاید اتنی نہ پھر ملے، تھوڑی بہت ملتی رہے گی، مگر سختیاں نہیں ہوں گی۔ وہ یہ اسی لیے نا بیکاز آئی ڈونٹ تھنک دا گورنمنٹ وانٹس، وہ نہیں چاہتی کہ جی یورپین یونین یا امریکنوں کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا لو جی بڑی زیادتی ہو رہی خان کے ساتھ، قانونی طور پہ اس کے مطابق، مگر اینی تھنگ اس سے زیادہ تو وہ پھر ایشو بن جاتا ہے۔ تو سیٹھی صاحب، کانفیڈنس کی وجہ تو آپ نے بتائی اور تازہ حلے کی ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، بٹ یہ اچانک استعفوں کا کہنا اور استعفے آپ ہی جانا اور پھر بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ خان کی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل رول پلے ادا کرے، اس کے ساتھ یہ جو سارا سسٹم ہے نا اس کو ایک لیجیٹمیسی مل جاتی ہے۔ جی، اگر یہ سب چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں تو سسٹم کی جو لیجیٹمیسی ہے نا وہ بالکل کوشچن میں آ جاتی ہے۔ لیڈر جیل میں ہے، پارٹی چھوڑ کے باہر آ گئی، جی، پھر چلا لیں آپ اپنے آپ کو، وہ تو انٹرنیشنلی اٹ بیکم اے لافنگ سچویشن۔ جی، لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، لارجسٹ پارٹی باہر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے، یہ کس قسم کی یہ سسٹم بنایا ہوا آپ نے۔ تو آئی تھنک خان وانٹس ٹو، سم ٹائمز وہ سوچتا ہے کہ شاید بات بن جائے، آگے نکل آئے، اس کو لوگ جا کے باتیں کرتے ہیں، یہ گڈا پور اور یہ سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم رہیں گیم کے اندر، ظاہر ہے وہ گیم سے باہر ہے، یہ گیم کے اندر ہے، تو یہ تو چاہیں گے کہ ہماری چیف منسٹریاں رہیں، ہماری اسمبلیوں میں آنا جانا رہے، یہ وہ ان کے لیے تو دس از امپورٹنٹ۔ پر خان تھنکس کہ اب اس گورنمنٹ کو اور کتنی لیجیٹمیسی دینی ہے، کیونکہ دیکھیے بائی پارٹیسپیٹنگ ان پارلیمنٹ تو آپ ایک قسم کی لیجیٹمیسی دے رہے ہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی سسٹم ہے وی ایکسیپٹ اٹ۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ خان جس طریقے سے جا رہا ہے نا کسی وقت بھی وہ اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، اور اس سے کیا ہوگا سیٹھی صاحب؟ اس سے پھر یہی ہوگا، دنیا کو بتائیں گے کہ جی جو پارٹی جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے یا جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے، تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے پاکستان کی۔
عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی یہ تجربہ کر چکے ہیں اسمبلی سے استعفیٰ دینے والا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کسی نہ کسی طرح سسٹم چلا ہی لیا گیا. راجہ ریاض بھی آ گئے اور پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے رہے ایک عرصے تک. تو اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا کہ سسٹم میں اتنی سخت ہے کہ خود کو مینٹین رکھ سکے؟ نہیں دیکھیے، وہ جو لوگ اس وقت جب پارلیمنٹ کو چھوڑا تھا اس وقت ان کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے، اس وقت اتنی پاپولیرٹی بھی نہیں تھی جتنی اب ہے. اس وقت ایک لیجیٹیمٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی وہاں، اس کے خلاف یہ مہم چلا رہے تھے. تو اب سچویشن فرق ہے، اب تو سب دنیا کو پتا ہے کہ کس قسم کی یہ گورنمنٹ ہے. اس ساری سچویشن میں جہاں لوگ بہت سی کانسپریسی تھیریز گھما رہے ہیں، وہاں جو شریف فیملی کی ایک میٹنگ مری میں ہوئی ہے اس سے جڑی بہت سی افواہیں بھی زیر گردش ہیں کہ وہاں سب مل کے کیوں بیٹھے. بظاہر تو خبریں کچھ اور آ رہی ہیں سامنے کہ اس میں سیلاب کی سچویشن، ملک کی مجموعی صورتحال کے بارے میں بات ہوئی، لیکن سیٹ صاحب انسائیڈر کیا ہے؟ دیکھیے، یہ فلڈ ورڈ کے اوپر کوئی بات ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں گوئنگ فارورڈ اسٹریٹجک سیاسی معاملوں پہ. میرا خیال یہ بھی ہے کہ شاید عمران خان کے بارے میں بھی بات ہو گئی کہ جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ اگر یہ چھوڑ دیتا ہے، اسمبلیاں چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی باتیں بھی ضرور ڈسکشن میں آئی ہوں گی. تو آئی تھنک دیز آر دی ایشوز جس کے اندر اس قسم کی اکٹھ ہوتی ہے اور وہاں مختلف اوپینینز لیے جاتے ہیں. یہ ہے سیٹھی صاحب کا انالیسز اس ساری صورتحال پہ، جس میں ہم پاکستان تحریک انصاف میں جو نئی زندگی دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو ضمانت ملنے کے بعد، اور اس کے بعد ایک نئے کیس جو ان کے خلاف جس میں ڈے ٹو ڈے سماعت شروع ہو چکی ہے، وہ بھی اس ٹویٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملتوی کی گئی. لیکن ملاقات کے بعد جو عمران خان صاحب کی جانب سے میسیجنگ کی گئی ہے، اس کے اثرات سیاسی فیبرک پہ کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ نے جانا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اب عالمی منظرنامے پر چلتے ہیں جہاں کھینچا تانی جاری ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان، اور جو 50% ٹیرف ہے اس کا اطلاق بھارت میں ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تجارتی حلقے بہت پریشان ہیں اور بھارت میں آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں مودی پالیسی کے خلاف. بٹ سیٹھی صاحب، مین وائل ایک جرمن اخبار لکھتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 4 بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی نریندر مودی جی کو ان 4 ہفتوں میں، بٹ فون ریسیو نہیں کیا. سو اس کے پیچھے نریندر مودی کی کوشن ہے، احتیاط ہے، یا ناراضی، غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتا کے؟ نہیں دیکھیے، انڈیا کے اندر کافی بیک لیش آئی ہے نا، تو وہ پاپولر پرائم منسٹر ہے تو اس نے تو پھر اپنے آپ کو مضبوط شو کرنا ہے نا. آفٹر آل انڈیا اپنے بارے میں بہت ہائی اوپینین ہے انڈیا کا. اور بائی دا وے امریکہ نے اور یورپ نے اس کو جواز بھی دیا ہائی اوپینین رکھنے کا. انڈیا کو بڑی اہمیت ہے ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی. تو اس لیے ناراض تو تھے وہ تو جھگڑا ہی اسی بات کے اوپر ہوا ہے کہ بھائی وی ڈونٹ ٹیک ڈکٹیشن فرام اینی ون. ہم میڈیشن نہیں چاہتے، ہم ہائیفنیشن نہیں چاہتے بٹوین پاکستان اور انڈیا، اور وہ تو ناراض تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے.